वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। जब दोहा मुज़ाकरात के आगाज़ पर ही भारत की तरफ से पाकिस्तान के एक एक इंच को निशाना बनाने की धमकी सामने आ गई है और एक मरतबा फिर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इश्तियाल अंगेज़ बयान देते हुए पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात को दोहरा दिया है। ये दूसरा मौका है जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिटा देने की धमकी सामने आई है। इससे पहले भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने और इसी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात की गई थी और अब इसी बात को एक मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा की तरफ से दोहरा दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि भारत इनफैक्ट पाकिस्तान को शायद तरने वाला समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि ये कोई हलवा है जिसको वो आराम से खा जाएगा। मेरा ख्याल में ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन अगर आप गौर करें, हालिया दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज किया गया है, जिस तरीके से बकौल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रेंटेड गन्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंडिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर्स में उलझाकर पाकिस्तान की मईशत जो कि ऑलरेडी दबाव में है उसको मजीद दबाव का शिकार करने और इसी दौरान एक और हल्ला बोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या यह सब कुछ इतनी आसानी के साथ मुमकिन है? ये एक अहम सवाल है। यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या भारत जिसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके जिसकी बुनियाद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रखी गई थी पहलगाम वाकया, उसके बाद क्या इस बात की और कोई गुंजाइश पाई जाती है किसी तरह का एक और फॉल्स फ्लैग शुरू किया जाए? और इसके साथ साथ ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ासतौर पर अमेरिका भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक और जारहियत करने की जो है वो उसको मौका या इजाज़त देगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं जनाब, इनके इस पर बात करते हैं। इनफैक्ट आज मामला ये था कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से भारतीय वज़ीर दिफा खासे मसरूफ़ है और ख़ास तौर पर डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से उनकी तवज्जो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। आज कानपुर में जो भारतीय शहर है वहाँ पर ब्राह्मोस मिसाइल तैयार करने वाली जो एक जिसे हम कह सकते हैं वो जो प्रोडक्शन लाइन है उसका उन्होंने विज़िट किया और इस विज़िट के दौरान उनको ये बात बताई गई कि इस प्रोडक्शन लाइन से सालाना 1100 ब्राह्मोस मिसाइल्स तैयार किए जाएंगे और इस मौके पर उन्होंने एक तकरीब से खिताब भी किया और एक मॉक ड्रिल भी देखी जिसके ज़रिए ये जो उनके तेजस तैयारे हैं उससे ये जो मिसाइल को फायर करके हिट करने की जिसे हम कह सकते हैं ना कि कंप्यूटर पर डिस्प्ले करके उनको इसका एक मॉक मुआयना कराया गया। अब इसी तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। भारत ने पाकिस्तान की जो फौजी सलाहियत है उसका तिया पांचा करके रख दिया था। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि ये जो इंडिया की तरफ से अटैक किया गया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अभी तक उसका जो है ना जो जख्म है वो चाट रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार भी किया अपनी इसी तकरीर में कि पाकिस्तान का एक एक इंच इस वक्त ब्राह्मोस मिसाइल्स के निशाने के ऊपर है। और साथ उन्होंने जैसे ही ये जुमला ख़त्म किया उन्होंने अगले ही लम्हे इस बात का इजहार किया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो फिर उन्होंने यहाँ पर पॉज लिया और कहा कि मैं अगली बात नहीं कहना चाहता, इस बात को आप खुद समझ जाएं कि मैं क्या, मेरा इशारा किस चीज़ की तरफ है। आपके सामने आप समझदार लोग हैं, आप खुद ब खुद इस बात को जज कर लेंगे कि मेरा मकसद क्या है। मकसद यही था कि जनाब हम पाकिस्तान को मिटा भी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब हम जन्म देने वाले हैं और ये भी एक सफ़ेद झूठ है। इंडिया तो खुद आज़ादी हासिल करना चाह रहा था बरतानवी राज से, वो खुद आज़ादी की जद्दोजहद कर रहा था, उसने किसी और को कहाँ पे आज़ादी देनी है? अगर आज़ादी देनी है तो इस वक्त इंडिया में 32 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उनको आज़ादी दे दे। खालिस्तान की तहरीक चल रही है सिखों की,
کی ان کو آزادی دے دے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف جدوجہد 1948 سے جاری ہے, ان کو آزادی دے دے. آسام, بنگال, تریپورہ اور اس جیسے اور دیگر جگہوں پر بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, ان کو آزادی دے دے. لیکن یہ کہنے کی بات ہے, حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ غور کریں تو آپریشن سندور کے فوری بعد سے ہی بھارت نے اپنی جو فوجی طاقت ہے اس میں اضافے کی کوششیں شروع کر دیں, اور بلینز آف ڈالرز مئی سے لے کر اکتوبر تک انڈیا خرچ کر چکا ہے اپنے لیے جدید ترین ہتھیار, جدید ترین ڈیفنس ایکوپمنٹ, جدید ترین ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر کا نظام کو پرچیز کرنے میں. آج ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ جو آپریشن سندور, جس میں بھارت کو اچھی خاصی پھینٹ پڑی تھی پاکستان سے, اس کے بعد سے اپنی خفت مٹانے کے لیے جنگی طیاروں کے انجنز کی خریداری پر بھارت جو ہے وہ 65,400 کروڑ روپیہ خرچ کرے گا. اور اس کے لیے باضابطہ طور پر بھارتی وزارت دفاع نے اس بجٹ کی منظوری دے دی ہے, اور اب بھارتی حکومت کو یعنی پرائم منسٹر مودی سے اس کی اجازت لینے کے بعد یہ فنڈز جو ہیں وہ منتقل کر دیے جائیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو انجن کی خریداری ہے اس کے ذریعے بھارت اپنا یہ جو تیجس یا دیگر طیارے بنانا چاہتا ہے اس کی تیاری کے عمل کو تیز کیا جائے گا. یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس میں بھارت کا ایک اہم ترین ادارہ ہے جس کا نام ہے گیس ٹربائن ریسرچ اسٹیبلشمنٹ. اس کے ڈائریکٹر ہیں ایس وی رمنا مورتھی. ان کے مطابق بھارت کو مختلف جنگی طیارہ پروگرام کے لیے 2035 تک 1100 انجنز درکار ہوں گے, اور اس مقصد کے لیے 65,400 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. اور یہ رقم مقامی اور بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مشترکہ ترقی اور خریداری پر خرچ کی جائے گی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں انڈیا کی طرف سے اپنا یہ جو طیارہ بنانے کے لیے, اس میں ماضی میں کافی مرتبہ کوششیں کی گئیں اور کاویری انجن پروگرام شروع کیا گیا جس میں تکنیکی خرابیاں اور کارکردگی کے مسائل تھے, جس کی وجہ سے یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا, اور اس ناکامی نے تیجس طیاروں کو مکمل طور پر مقامی انجن سے لیس کرنے کے منصوبے میں رکاوٹیں پیدا کی. اب بین الاقوامی کمپنیوں فرانس کی سیفران, برطانیہ کی رولز رائس اور امریکہ کی جنرل الیکٹرک نے بھارت کو 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر کے لیے انجن کے تیاری میں اشتراک کی پیشکش کی ہے. ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ نامی اس فائٹر کے پروٹوٹائپ کے 2028 میں رول آؤٹ ہونے کی توقع ہے, اور پہلی بار نجی اداروں کو بھی اس بولی میں شامل کیا جا رہا ہے. مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ سرمایہ کاری بلا شبہ بھارت کے طویل المدت صلاحیت کو بڑھا سکتی ہے, مگر اس کا فوری اثر آپریشن سندور جو دوبارہ شروع کرنے کا کیڑا اس وقت کل بلا رہا ہے, اس کے اندر یہ والی چیزیں کسی بھی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ جو مختلف حربی امور ہیں ان میں مہارت حاصل کرنا یہ محض چٹکیوں کا کام نہیں, چٹکی بجائیں گے آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی. اس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے. پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر, ملٹی ڈومین آپریشنز, بیونڈ ویژول رینج, اس جیسے بہت سارے اور فیلڈز کے اندر بھی نہ صرف شبانہ روز محنت کی ہے بلکہ اس کے اندر اب وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کا دنیا معترف ہے. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جناب وہ براموس فائل کر دے گا اور یہاں پر تباہی مچ جائے گی, تو اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہاں پر فتح میزائل ہے, یہاں پر نصر ہے, یہاں پر غزنوی ہے, یہاں پر حطف ہے, یہاں پر راد ہے, یہاں پر ابابیل ہے, یہاں پر بھی میزائلز کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ایک انچ براموس کے نشانے پر ہے تو اس کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت کا بھی ایک ایک انچ پاکستان
پاکستانی میزائلز کے نشانے پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کاکول کے اندر جو پاسنگ آؤٹ تقریب تھی اس سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دو ایٹمی طاقتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں، یعنی جن کے بارڈرز ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کے درمیان جنگ ایک اہم کانہ خیال ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ جو ہے دو ایٹامک پارز کے درمیان جنگ ہوگی تو وہ نہ صرف یہ دو ملکوں تک محدود رہے گی بلکہ اس کے اثرات، اس جنگ کے اثرات اس حد تک بھیانک ہوں گے کہ پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہوگی۔ تو کہنے کا کیا مطلب تھا؟ پیغام دینے کا مطلب یہ تھا کہ جناب کسی طرح کی کوئی رنگ بازی کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی طرح کی کوئی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی طرح کی کوئی شر انگیزی کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جس طریقے سے مودی نے اپنا ایک نیو نارمل اناؤنس کیا تھا کہ جناب فوری جواب دیا جائے گا کسی دہشت گردی کارروائی میں، اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز میں تفریق نہیں کی جائے گی، نیوکلیئر دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اس طرح کے جو نیو نارملز انہوں نے بنائے تھے، جس کے نتیجے میں جنگ کا تھریش ہولڈ نہ صرف بہت نیچے آ گیا ہے بلکہ اس کے رد عمل میں پاکستان کی طرف سے بھی نیو نارمل آیا ہے، جس کا اظہار آج فیلڈ مارشل کی طرف سے خود کیا گیا ہے کہ پاکستان کا نیو نارمل ہے کسی بھی جارحیت کا فوری، تیز اور تباہ کن جواب۔ یہ پاکستان کا نیو نارمل ہے۔ اب انڈیا کیا سمجھ رہا ہے؟ انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ فتنہ الہندوستان یا فتنہ الخوارج کو یا افغانستان کو کرائے کی فوج کے طور پر وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا تو پاکستان اس سے کمزور ہو جائے گا۔ پاکستان اس سے کسی بھی صورت کمزور نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام پاکستان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، کسی کو اس پر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو جنگ کو انجوائے کرتے ہیں کہ وہ ہو اچھا یہ جنگ ہو گئی، ڈرونز آ گئے ہیں، لوگ تو سڑک پہ بیٹھ کے ڈرونز کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جس میں فتح میزائلز فائر ہو رہے تھے اور پاکستان کے شیر جوان، پاکستان کی بہادر عوام وہ سائیڈ پر بیٹھ کے فتح میزائل انڈیا کی طرف فائر ہونے والے سینز کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے اور نعرے تکبیر کہہ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو موت کا کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی خوف ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو آپشنز رکھ دی ہیں یہی سب سے اعلیٰ ہے، ایک غازی اور دوسرا شہید۔ تیسری آپشن کے لیے ہمارے پاس کوئی وہ چوائس ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان کو مٹا دیں گے تو آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس لمحے آپ نے یہ سوچا کہ آپ پاکستان کو مٹا دیں گے، اگلے لمحے آپ کا اپنا وجود دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ باقی رنگ بازی ہے، بنگال کے الیکشن ہیں، بہار کے الیکشن ہیں، جنگی منترا بنانا ہے، پھل جھڑیاں چلانی ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ جتنی مرضی چلائیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ پراکسی وار ہو یا سامنے سے آ کر وار کرنا ہو، ہر دو صورتوں میں پاکستان کا جواب منہ توڑ ہوگا، فوری ہوگا، تیز ہوگا اور تباہ کن ہوگا۔ دنیا کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.